آپ نے روایت سنی، مجھے روایت کی تفصیل نہیں دہرانا، روزانہ مدینے کی مسجد میں جانے لگے. جیسے ہی حسن اس قابل ہوئے دنیاوی اعتبار سے، ورنہ معاذ اللہ امام کے لیے یہ لفظ ہی مناسب نہیں. ماں نے پہلی ذمہ داری یہ سنبھالی کہ ہر نماز کے وقت بچے کو مسجد میں بھجوانا اور ہر واز کے وقت بچے کو مسجد میں بھجوانا. اللہ کا رسول 5 وقت مسجد میں نمازیں پڑھاتا اور اس کے علاوہ کم سے کم 2 الگ الگ وقت ہیں کہ جب مسجد کے اندر تقریر کی جاتی. ماں نے یہ ذمہ داری سنبھالی. اس میں بھی ایک پیغام، علی بھی تھے اس وقت اور اس وقت کی زندگی آج کی طرح کی مصروف زندگی نہیں، پھر بھی تمام تاریخوں میں لکھا یہ فاطمہ زہرا نے ذمہ داری سنبھالی. وقت نماز آیا، حسن بیٹا مسجد میں جاؤ. وقت واز آیا، حسن بیٹا مسجد میں جاؤ. اور ادھر جا کے واپس آئے. عورت کے کردار کی جو ایک اہمیت، یہ ذمہ داری جو عورت پہ ڈالی گئی. آج تو بہرحال مردوں کے پاس واقعاً وقت نہیں، جب وقت تھا بھی تب بھی تاریخ میں نہیں ہے کہ میرے مولا نے کبھی یہ کہا یا مولا اپنے ساتھ لے کے گئے. ساتھ لے جانے کا مسئلہ تو خیر اس لیے کہ مسجد اور حجرہ ملا ہوا، ماں نگرانی کر رہی. واپس آتے، بیٹا یہ بتاؤ کہ نانا نے کیا کہا تھا. نمازوں کے بعد کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا؟ کہا کہ ہاں اماں ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا. نانا نے کیا جواب؟ کہا نانا نے یہ جواب دیا. واز کے بعد آج کون سی آیت کا ذکر ہو رہا تھا، آج کیا پیغام دیا جا رہا تھا. اور شام کو جب میرا مولا گھر میں داخل ہو تو زہرا کہتی یا ابوالحسن، آج اللہ کے رسول اور میرے بابا نے مسجد میں اس موضوع پہ تقریر کی ہے نا، آج یہ آیت بیان کی گئی ہے نا، آج جبرائیل یہ وحی لے کے آئے. اور میرا مولا ظاہرا، اب معصومین میں یہ سارے الفاظ ظاہری، حیران ہو کے کہا کہ بنت رسول آپ کو یہ اطلاع کیسے ملی؟ کہا کہ میرے بیٹے حسن نے آ کے مجھے یہ بتایا. اب دیکھیے پہلی 2 باتیں تو یہ دیکھ، ماں اور بیٹے کی گفتگو کا موضوع کیا، مسجد میں کیا ہو رہا. شوہر اور بیوی کی گفتگو کا موضوع کیا، آج کون سی ساڑی آئی، آج کون سا زیور آیا، آج میرے لیے کیا لے کر آئے، آج خالی ہاتھ کیوں آ گئے. دیکھیے ادھر شوہر، آج ہمارا شوہر گھر میں قدم رکھتا، بیوی اور شوہر کے درمیان پہلی بات کیا ہوتی، اور یہ پہلی بات ہی اتنی لمبی ہوتی ہے کہ یہی آخری بات بن جاتی، وہ جا کے سو جاتے. اور ادھر علی اور فاطمہ کا گھر. ارے یہ مثال علی اور فاطمہ کس کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ دشمنان علی آ کر سنیں گے کہ علی کس طرح زندگی گزارتے تاکہ وہ اس پہ عمل کریں. منافقین علی کی زندگی کو سنیں گے، قاتلان امام علی کی زندگی کو سنیں گے. یہ کس کے لیے ہے علی کی زندگی؟ یہ کس کے لیے ہے زہرا کے سوال؟ کنیزان زہرا سنیں، غلامان علی سنیں کہ ادھر میرے مولا نے گھر میں قدم رکھا اور شوہر اور بیوی میں بات کی ہو رہی کہ آج کون سی آیت، آج کون سی وحی، آج کون سا مسئلہ زیر بحث آئے. اور جب روزانہ زہرا مولا کے سوال کے جواب نے کہا میرا حسن بیٹا، اس نے آ کے مجھے بتایا تو آپ کا واقعہ سنا ہوا ہے کہ میرے مولا نے کہا کہ اچھا میرا دل چاہتا ہے ایک دن میں بھی اپنے بیٹے کو سنوں. کہا کہ ٹھیک ہے، کسی دن نماز یا واز کے فوراً بعد گھر آ جائیے. حسن آتے ہیں، اس سے پہلے آ بھی گئے میرے مولا. آپ نے اس کے بعد کا واقعہ سنا ہے، اس کو سرسری مکمل کر دو. حسن آئے، لیکن آج جو بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد میں کیا ہوا، زبان لڑکھڑا رہی. چاروں طرف دیکھا، گھبرا کے کہا مادر گرامی ایسا لگ رہا کہ میرا سید و میرا سردار میری گفتگو کو سن رہا. ایک مرتبہ پردہ ہٹا، میرا مولا مسکراتا ہوا باہر آیا، حسن کو اپنے گلے سے لگایا، کہا میرے لال، خاندان رسالت کے چشم و چراغ ایسے ہی ہوتے ہیں. اور یہ واقعہ یہاں مکمل ہو. اب دیکھیے فاطمہ معصومہ، اب دیکھیے حسن مجتبی معصوم، اور فاطمہ تو ایسی معصومہ کہ جن کے پاس مصحف فاطمہ ایک ایسی کتاب تھی کہ 5ویں اور 6ٹھے اور 8ویں امام اس کتاب سے پڑھ پڑھ کے لوگوں کو مسئلے سناتے. معاذ اللہ اس لیے نہیں کہ امام کو نہیں معلوم، یہ بتانا تھا کہ ہماری دادی کا علمی مقام کتنا بلند، غیب کا علم ہے. حسن کے پاس، فاطمہ کے پاس، یہ سارا نظام کیوں ہو رہا؟ کیا ضرورت ہے فاطمہ کو ہر نماز کے وقت یہ نگرانی کرنے کی کہ معاذ اللہ میرا حسن مسجد میں گیا کہ نہیں گیا؟ کیا ضرورت ہے فاطمہ کو ہر وقت یہ چیکنگ کرنے کی کہ میرا بیٹا حسن آج نانا کی تقریر میں پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اور صرف پہنچنا نہیں، حاضری کافی نہیں، سیکھا کیا، سنا کیا؟ اب معصومہ ماں معصوم بیٹے کو اس انداز سے ایک نظام تربیت بنا کے کیوں دے رہی؟ تاکہ زہرا کی گناہگار کنیزیں اور اپنے ان اولاد کے بارے میں جو ابھی تو معصوم آگے چل کے گناہگار ہو سکتے، یہ پیغام یاد رکھیں کہ جب معصومہ ماں معصوم بیٹے کی دینی تربیت کا ایسا نظام قائم کر رہی کہ اگر مسجد قریب ہے تو مسجدوں میں جانا، مدرسے میں جانا،
اور یہ بھی پوچھنا ہے کہ تم نے کیا حاصل کیا. لیکن اب ہمارا اور آپ کا ماحول کیا؟ کتنی کنیزان زہرا جو سیرت زہرا پہ عمل کر رہی، کتنے غلامان علی جو سیرت علی پہ عمل کر رہے ہیں، اور ہمارے کتنے بچے جو غلام حسن مجتبیٰ اور سیرت حسن مجتبیٰ پہ عمل کر رہے ہیں. اب والدین کے موضوعات ہی کچھ اور، اب بیٹے اور باپ کے درمیان گفتگو ہی کسی اور ٹاپک پہ ہوتی، اب ماں اور بیٹے کے مشغلے ہی کچھ اور. اسی کا نتیجہ دین ختم ہوتا جا رہا، دنیا بڑھتی جا رہی، حقائق کو بھلایا جا رہا، خرافات میں ہم مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. یقین نہ آئے انسانوں کو، لیکن حقیقت کہ باپ اپنے بیٹے کی گانے کی ٹریننگ کا انتظام تو کرتا، ماں اپنے بیٹے کو گانا تو سکھواتی، چاہے وہ اسکولوں کے ذریعے یا چند گھرانوں میں ٹیوٹر کے ذریعے. لیکن دین، قرآن اور حدیث اگر کہیں نام کے طور پہ رکھا بھی ہے تو رکھنا نہیں، نگرانی کرنا، اس کو فالو کرنا، یہ دیکھنا کہ کیا ہو رہا. ایسا لگ رہا کہ آخرت آج کل تصور ہی بدل گیا، اللہ نے احکامات بدل دیے. جن خرافات، ایک باپ جب فخر کے ساتھ کسی سے کہتا کہ سنیے میرے بیٹے نے کیا سیکھا، تو کیا اس کی مراد ہوتی؟ قرآن کبھی نہیں، حدیث کبھی نہیں، تفسیر کبھی نہیں، فقہ کبھی نہیں، دین کبھی نہیں، یا کوئی الٹی سیدھی نظم، یا کوئی الٹی سیدھی پوئٹری، یا کچھ انگریزی زبان کا لنگڑا لولا کوئی مضمون، یا یہ کہ گانے کی کوئی پریکٹس. یہ کمال ہے جو میرا بیٹا سیکھ کے آ رہا. میرا سوال یہ کہ دنیا بدلی ہو تو بدلی، مگر ہمیں دنیا میں نہیں رہنا، ہمیں قبر میں جانا. کیا اس میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا ایسا کوئی نیا قانون بنا؟ میرے علم میں نہیں. ہو سکتا ہے کہ میرا مطالعہ محدود، آپ حضرات نے کہیں پڑھا، میری مدد ضرور کیجیے گا کہ کیا کوئی ایسا قانون بنا کہ سن 1413 ہجری کے بعد منکر و نکیر قبر میں آ کر اب گانے کے بارے میں سوال کیا کریں گے، اب پوئٹری کے بارے میں سوال کیا کریں گے، اب بابا بلیک شپ کے بارے میں سوال کیا کریں گے، یا نہیں؟ دنیا بدلتی رہے، قبر کا وہی قانون ہے، منکر و نکیر کے وہی سوال ہے، قیامت کا وہی حساب کتاب ہے. میں دنیا کا مخالف نہیں، میں دنیا کی تعلیم کی مذمت نہیں کر رہا ہوں، میں ان چیزوں کے خلاف نہیں جا رہا ہوں، لیکن مسئلہ کہ جو چیز جتنی اہم ہے اس کو اتنی ہی اہمیت دیجیے. جو فرض کیجئے کہ 50% اٹینشن چاہتی، اس کو آپ 100% توجہ دیں، اور جو 100% کی چیز ہے اسے آپ 5% رکھ دیں. اس کے اوپر اعتراض ہے. حسن مجتبیٰ کی سیرت کا ایک ایک ورق، حسن مجتبیٰ کی سیرت کا ایک ایک پہلو، جیسا کہ میں نے تربیت اولاد میں بھی کہا کہ ہم آغاز کرتے ہیں ہمیشہ شوہر اور بیوی کی شادی سے، تو اس شادی سے سلسلہ شروع کیجئے. حسن کی ولادت سے پہلے علی اور فاطمہ کی شادی کس انداز سے ہوئی، اور یہاں تک سلسلہ لے کے آئیے. حسن کی سیرت کا ایک ایک پہلو ہم سے کچھ تقاضا کر رہا. اگر یہ جشن، اگر یہ خوشی، اگر مرد تو خیر سادے لباس میں آ گئے، لیکن خواتین ضرور زرق برق اور بھڑکیلے لباس پہن کے آج آئی ہوں گی، اور ان کا حق بھی، کوئی حرام بھی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں. اگر وہ حجاب کی پابندی کر رہی، امام بارگاہوں میں چراغاں، ہر جگہ ایک جشن کی کیفیت. اگر یہ جشن خالی ایک رسم ہے، خالی ایک رواج ہے تو دوسری بات ہے، لیکن واقعا اگر یہ جشن خود اس لیے ہے کہ آپ آل رسول کی خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہیں، آپ رسول کی خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہیں، آپ حسن کی خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہیں، تو یہاں اٹھنے سے پہلے یہ عہد کر لیجئے گا کہ ہمیں اپنے بچوں کو سیرت حسن مجتبیٰ پہ چلانا ہے، اور ہمیں خود غلامان علی بن کے زندگی گزارنا ہے، ہماری عورتوں کو کنیزان زہرا بن کے رہنا ہے. اور خصوصیت کے ساتھ جب معصومہ ماں اپنے معصوم بچے کی دینی تعلیم کے لیے اتنی پریشان ہے، تو ایک گناہگار ماں اور ایک گناہگار باپ اپنے ان گناہگار بن جانے والے بچوں کے لیے کتنا پریشان ہونا چاہیے. اسے رسم نہ رکھیے، اسے حقیقی خوشی میں تبدیل کیجیے. اور حقیقی خوشی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں آل محمد خوش ہیں، اس میں ہم کو خوش ہونا چاہیے. ہمارا یہ سارا چراغاں، ہماری عورتوں کی یہ ساری تیاری بیکار ہے اگر ہم خوشی منائیں، زہرا غمگین ہو، حسن مجتبیٰ ناراض ہو، میرا مولا منہ پھیر لے. خوشی مکمل اسی وقت ہوگی جب ہم معصوم سے یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ اے میرے مولا، ہمیں یہ طاقت و توفیق عطا کروائیے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا خیال کر سکیں. اور بس اسی حوالے سے بارگاہ الہی میں دعائیں پیش کرنا ہے کہ پروردگارا، دنیا کے تمام حکمرانوں کا قاعدہ ہوتا کہ خوشی کے موقع پہ وہ قیدیوں کو قید سے آزاد کرتے. آج تو اتنی بڑی خوشی کا موقع، اور تو کائنات کا قادر مطلق حکمران ہے، تجھے واسطہ ہم میں جو مصیبتوں کی قید میں مبتلا ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، ہم میں جو بیماری کی پریشانی میں مبتلا ہیں انہیں قید بیماری سے نجات دلا. پروردگارہ، ہم میں جو رزق حلال کی کسی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہیں انہیں رزق حلال کثرت سے عطا فرما. پروردگارہ،
ہمارے مرحومین میں خدا نہ کرے اگر کوئی عذاب کی قید میں مبتلا ہے تو حسن مجتبیٰ کی ولادت کا واسطہ اسے اس عذاب کی قید سے نجات دلا۔ پروردگارہ تجھے حسن مجتبیٰ کی شہادت کا واسطہ، جس اسلام کے لیے حسن نے اپنا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا برداشت کیا، ہمیں اس اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور پروردگارہ ہم کتنی ہی خوشی منائیں اور کتنا ہی عہد کریں اور کتنا ہی اظہار مسرت کریں، ایک غم مسلسل ہمارے دل میں ہے کہ ہمارا والی، ہمارا وارث، ہمارا آقا، ہمارا مولا ہم سے دور ہے۔ پروردگارہ تجھے حسن مجتبیٰ کی اس ولادت کی خوشی کا واسطہ، جس طرح تو نے 15 رمضان کو حسن مجتبیٰ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اسی تاریخ کو اور آج ہی کی رات اپنی آخری حجت امام زمانہ کو اس دنیا میں نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔